مفتی صاحب جامعۃ الرشید کراچی کے محتمم ہیں مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، انہوں نے لال مسجد والوں کے خلاف کچھ باتیں کر دی ہیں، آپ کا انتظار ہے آپ اس پر کچھ تفصیل دے دیں۔ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے مجھے پرچی دے دی ہے، میں مختصراً ایک بات کرتا ہوں۔ دونوں شخصیات موجود ہیں اس وقت، مفتی عبدالرحیم صاحب بھی موجود ہیں اور مولانا عبدالعزیز صاحب لال مسجد والے وہ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے سوال کیا، وہ جواب دیں گے، ان کے پاس دلیل ہوگی، دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ میں اس میں پارٹی کیسے بنوں؟ سنا تو ہم نے بھی یہی تھا کہ وہاں کتنی بچیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، ہم نے سن تو یہی رکھا ہے، پروف میرے پاس کوئی نہیں۔ 2007 جولائی کی بات ہے میرے خیال میں کہ جون کی بات ہے، سنا تو ہم نے تھا، میڈیا اس وقت کہہ رہا تھا۔ اب میڈیا کی ہر بات سچی ہے یا جھوٹی ہے اس کو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک جملہ یہاں میں کہتا ہوں، مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کے خلاف جو اس طرح کمپین شروع ہوئی ہے اور مولانا کی ذات پر جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے نا، اس سے میرا دل خفا ہے۔ اختلاف کرو، ہم نے بھی کیا ہے، دلیل سے کرو نا، عزت سے کرو، احترام سے کرو۔ مفتی عبدالرحیم صاحب سفید ریش آدمی ہے، سفید داڑھی ہے یار، جس کے باپ سے بھی اس کی عمر زیادہ ہے، وہ بھی اس کو گالیاں دے رہا ہے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، اتنی گالیاں، یہ تو تم نے مرغان جنگی بنا رکھا ہے یار۔ ایک بزرگ سے خالی سفید ریش سے بھی اندر اختلاف کرے تو کس دلیل سے کرتا ہے؟ چہ جائے کہ وہ حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، محدث ہو، ایک مدرسے کا محتمم ہو، یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ کسی نے مفتی عبدالرحیم صاحب سے اختلاف کرنا ہے تو جا کر ان کو ثبوت دے دیں، وہ جو ثبوت مانگ رہے ہیں، نہیں ہے ثبوت تو چپ ہو جائیں، پارٹی نہ بنے، آپ خاموش ہو جائیں، نہ ادھر رہیں نہ ادھر رہیں۔ مولوی عبدالعزیز صاحب کے پاس ثبوت ہوں گے وہ دے دیں گے، اللہ خیر صلی اللہ۔ میں تو وہاں موجود نہیں تھا کہ میں مفتی عبدالرحیم صاحب کو جا کے ثبوت دکھاؤں، اسی لیے میں اس پر نہیں بولنا چاہ رہا تھا۔ میں اس پہ بولتا ہوں جس پر میرے پاس پروف ہو، ثبوت ہو، ایویڈنس ہو، اور پھر میں بولتا ہوں جیسے بولنے کا حق ہو، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، اس کو اخیر تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن اختلاف میرے خیال میں لوگ آج پتہ نہیں ہر جلسے میں ہمیں پرچیاں دیتے ہیں، یا آج آپ نے یہاں پرچی دے دی، میں نے کئی جگہ جلسوں میں پرچیوں کو ان کو اسکپ کیا، میں نے کہا میں جواب نہیں دوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے وہ سرکاری بورڈ کے مسئلے پر نا مفتی عبدالرحیم صاحب سے اختلاف کیا تھا، جمعیت علماء کے موقف کو ڈیفینڈ کیا تھا، تو اب میرا اختلاف ہے تو ہر بات میں اختلاف کروں گا۔ نہیں، اس وقت پروف تھا، میں نے بات کی تھی اس مسئلے پر۔ جس کے پاس پروف ہے وہ مولانا عبدالعزیز ہے، وہ مولانا عبدالعزیز سے پروف پیش کرے نا کہ جی ہمارے یہ مدرسے کی لسٹ ہے، اتنی بچیاں تھیں، اتنی شہید ہوں گے، پیش کرے، کس سے ہی ختم ہو جائے گا نا، وہ کوئی ثبوت دے دے۔ ایک بندہ سوال کر رہا ہے، دوسرا جواب دے رہا ہے، سوال والا بھی زندہ، جواب والا بھی زندہ، دونوں کے معاملات، دونوں کہتے ہیں ہماری وٹنس ہیں، بولیں، ثبوت دے۔ نہ میں وہاں موجود ہوں، نہ میرا وہاں کوئی مسئلہ ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ میں مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کے خلاف گالیاں دینا شروع کر دوں، میں اتنا نہیں کروں گا۔ میں ان دونوں حضرات کی باتوں کو سن چکا ہوں، ان کی بھی سنی ہے، ان کی بھی سنی ہے، لہجہ مفتی عبدالرحیم صاحب کا بھی سنا ہے، لہجہ اس کا بھی سنا ہے، میں اس پر کمنٹس کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کرنا چاہتا۔ مفتی صاحب سے اگر آپ نے اختلاف کرنا ہے، دلیل سے کریں، ثبوت سے کریں، گالیاں نہ دیں۔ سفید ریش آدمی ہے، عالم دین ہے، اللہ والے ہیں، ایسے ان کے ساتھ آپ الزامات کی باتیں نہ کریں۔ کسی کے ساتھ کوئی مخالف بھی ہو، ہم اس سے بھی عزت کی بات کرتے ہیں۔ یہ چند دنوں پہلے کی بات ہے، میں نے ایک جگہ بیٹھ کے کہا کہ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے یوں کہا، ہمارے خلاف تو بدتمیزی کا طوفان آ گیا، مفتی عبدالواحد قریشی بریلوی بن گیا، فلاں بن گیا، اس کو رضا خان کہنا چاہیے تھا، اس نے یوں کہہ دیا۔ میں نے کہا تم لاکھ جلو اور سڑو نا، ہمیں حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے مخالف عالم دین ہو تو اس کی عزت اور احترام کو سامنے رکھ کے بات کرنا سکھایا، دلیل کے ساتھ بات کرنا سمجھایا۔ ایک مکتب فکر کے وہ سربراہ ہیں مولانا احمد رضا خان، میں ان سے اس طرح بدتمیزی سے بات نہیں کرتا۔ تم چیخو روو، جو کہنا ہے کہہ لو، میں ہنس کے سہ جاؤں گا، لیکن میں اس طرح نہیں کروں گا۔ میں نے اس دن ایک دوست کو کہا کہ جامعہ فاروقیہ شجاع آباد میں، یہ اب مجھے سن تو یاد نہیں ہے، 6-7 سال پرانی بات ہے، حضرت قائد جمعیت دامت برکاتہم وہاں تشریف لے گئے تو حضرت نے وہاں ایک جملہ فرمایا اور بڑا پیارا فرمایا، کہا دیوبندیت کے نام پہ بھی آج کل لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں۔ اس وقت ہم نے سوچا تھا پتہ نہیں مولانا کیسے کہہ رہے ہیں کہ دیوبندیت کے نام پہ دکان کھول رکھی ہے، مارکیٹ بنی ہوئی ہے، پلازے بنے ہوئے ہیں۔ میں نے بہرحال مولانا کی بات کو لیا، دلیل نہیں تھا ہمارے پاس۔ یہ جو اب تماشے شروع ہوئے نا، صرف اتنی بات کہنے پہ کہ مولانا احمد رضا خان یوں کہتے ہیں یا یوں فرماتے ہیں، اتنا جملہ کہا، اس کے اوپر جو باتیں شروع ہوئی مجھے پتا چلا کہ واقعی دیوبندیت کی دکانیں یہی ہیں۔
اس وقت تو شاید دکانیں تھی، آج کل تو مارکیٹ اور پلازے کھول کے رکھ دی ہیں. تو اس لیے کسی سے بات کرنی ہے، اختلاف کرنا ہے، قوت دلیل سے اختلاف کرو، قوت گالی سے اختلاف نہ کریں. دلیل دے دیں. مفتی عبد الرحیم صاحب کے خلاف کسی کے پاس دلیل ہے، وہ دلیل لائے. نئی دلیل، میں انکار نہیں کرتا وہاں شادتے ہوں، یا میں نے سنا تو ہے نا، تو میں چپ ہو جاؤں گا، پارٹی نہیں بنوں گا. ان کے پاس بھی اپنے پروف ہیں، وہ کیوں انکار کر رہے ہیں، اور ان کے پاس بھی کوئی اپنے پروف ہیں، پتہ نہیں وہ بھی پیش کر رہے ہیں. مولانا عبدالعزیز صاحب کا لہجہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کا لہجہ کیسے ہے، ان کا انداز کیسے ہے. بس اب میں علمان و لفیظ کہوں یا کیا کہوں، مفتی عبد الرحیم صاحب کا لہجہ تو بڑا پیارا ہے نا، لیکن دلیل کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے. دونوں زندہ ہیں، صاحب معاملہ ہیں، موجود ہیں، ان کا درد سر ہے. مفتی عبد الواحد قریشی کا درد سر نہیں ہے. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ.